بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر سے بہت دور ایک خوبصورت سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف امن و امان تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کے پاس کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنا ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ وہ وہاں پر کھیتی باڑی کرتا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک معمولی اور سادہ سے مکان میں رہتا۔ کسان اپنی زندگی سے بہت خوش تھا اور اس کو اللہ نے جو بھی دیا تھا وہ اس کے اوپر قناعت کرتا۔ کسان اپنے کھیت میں فصلیں اگاتا اور پھر اس کو بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ وہ ایک محنتی انسان تھا۔ وہ کبھی بھی محنت کرنے سے جی نہ چراتا اور اپنا کام پوری ایمانداری اور دھیان سے کرتا۔ کسان کی بیوی ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی۔ وہ سارا دن گھر پہ رہ کر گھر کا اور بچوں کا خیال رکھتی، کسان کے لیے کھانا بناتی اور رات کو کسان جب واپس آتا تو سب دسترخوان پر بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے اور رزق عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ کسان ایک انتہائی شکر گزار اور صابر طبیعت رکھنے والا انسان تھا۔ وہ اس غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ گاؤں کے قریب ہی ایک قصبہ تھا جہاں کے مرکزی بازار میں ہر طرح کی دکان موجود تھی اور ضروریات زندگی کی ہر شے وہاں پر آسانی سے دستیاب تھی۔ اسی بازار میں ایک دودھ اور مکھن والے کی دکان تھی اور وہ انسان انتہائی لالچی تھا۔ اس کو دن رات صبح شام صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اپنی دولت میں مزید اور مزید اضافہ کرتا جائے۔ وہ دولت کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس آدمی کی بیوی نے اس کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے مہیا کر رکھی ہے، اس لیے اتنی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اپنی بیوی کی بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا اور کبھی اس پر سنجیدگی سے غور نہ کرتا۔ اس لالچی آدمی کی دکان پر اس غریب کسان کا اکثر آنا جانا ہوتا۔ کسان اپنی گندم میں سے 1 کلو گندم ہر ہفتے لے کر آتا اور دکاندار کو دے کر اس سے بدلے میں 1 کلو مکھن لے جاتا، جس سے وہ گھر میں کھانا بناتے اور اپنا گزارا کرتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دکاندار کو اچانک خیال آیا اور اس نے کسان کی لائی ہوئی گندم ایک ترازو میں ڈال کر اس کو تولنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے کسان کی دی ہوئی گندم کو ترازو میں تولا تو کیا دیکھتا ہے کہ گندم 1 کلو سے کہیں کم ہے۔ دکاندار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ کسان کو ایک ایماندار انسان سمجھتا تھا اور کسان ہمیشہ اسے یہی کہہ کے کہ یہ گندم 1 کلو ہے اس کے بدلے 1 کلو مکھن لے جایا کرتا تھا۔ دکاندار اپنے ساتھ کیے جانے والے اس دھوکے پر انتہائی غصے میں تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی بار جب کسان آئے گا تو وہ اس کا بھانڈا سب کے سامنے ضرور پھوڑے گا، بلکہ اس کو سخت سزا بھی دے گا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی۔ اگلے ہفتے کسان دکان پر جب واپس آیا تو دکاندار نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے 2 تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ تم ہر ہفتے مجھے 1 کلو گندم کہہ کر اس کے بدلے میں میرے سے 1 کلو مکھن لے جاتے ہو، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری لائی ہوئی گندم 1 کلو سے کہیں کم ہے؟ تم ناپ تول میں کمی کرنے والے ایک بے ایمان آدمی ہو۔ کسان اپنے اوپر لگے ہوئے یہ الزامات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ دکاندار کے اس رویے سے اسے تحقیر کا احساس ہوا۔ بازار میں موجود سبھی لوگ اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور سب اس کو بے ایمان سمجھ رہے تھے۔ کسان نے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دکاندار سے مخاطب ہوا کہ جناب، میں ایک غریب آدمی ہوں، ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں گندم تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے۔ میں آپ سے جو 1 کلو مکھن لے کر جاتا ہوں اسی کے وزن کے برابر گندم تول کر اگلی دفعہ لے آتا ہوں۔ اگر گندم وزن میں کم ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ آپ مجھے 1 کلو کہہ کے جو مکھن دیتے ہیں وہ دراصل 1 کلو نہیں ہوتا۔ کسان کی یہ بات سن کر بازار میں موجود سبھی لوگوں نے آپس میں چہمگوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ یہ دکاندار تو بددیانت آدمی ہے اور یہ وزن میں کمی بیشی کرتا ہے اور وزن کے مطابق مکھن نہیں دیتا، اور یہ کہ یہ اپنے گاہکوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی سب لوگوں نے اس کے اوپر لان تان کرنی شروع کر دی۔ ہر کوئی کسان سے ہمدردی کر رہا تھا۔ اپنا معاملہ بگڑتا ہوا دیکھ کر دکاندار کو اپنی لالچ اور بددیانتی پر افسوس ہونے لگا اور اس بات کا غم کھانے لگا کہ کیسے اس کی بددیانتی اور لالچ کی وجہ سے اس کی عزت اور کاروبار دونوں تباہ ہو گئے۔ کسان نے اپنی گندم اٹھائی اور چپ چاپ اپنے گھر کی راہ لی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس بددیانت آدمی سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں رکھے گا۔